کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے کاروبار کی نیت سے، دیکھو پیسے قرض کے لیے دیے جاتے ہیں کبھی، اور اس کی تاریخ متعین کر دی جاتی ہے کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، تو یہ پابندی قرض دینے والے پر لازم نہیں ہے۔ 2 مہینے کے لیے قرض دیا، اگلے دن آپ کی میٹر گھوم گیا، آپ نے کہا واپس، تو آپ کو حق حاصل ہے کیونکہ آپ کا پیسہ ہے، جب چاہیں آپ واپس مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 مہینے 4 مہینے محض ایک اخلاقی پابندی ہوگی، شرعاً اس کی ذمہ داری لازم نہیں ہے۔ جس کا پیسہ ہو اس کو ہر وقت اختیار ہے، اس نے کہا تھا 1 سال بعد لوں گا لیکن کل بھی واپس مانگ سکتا ہے۔ ہاں سامنے والا اگر مجبور ہے، محتاج ہے، دینے کی قدرت نہیں ہے، تو پھر اسلام نے ترغیب دی ہے فنظرۃ الی میسرہ، اسے کچھ وقت مہلت، یہ اخلاقی پابندی ہے۔ تو اور اگر بزنس کے لیے پیسہ دیا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ دے رہا ہوں اور 1 سال تک پیسہ نکالوں گا نہیں، تو پھر 1 سال کی پابندی لازم۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بھئی پیسہ دے رہا ہوں، تو وہ جب چاہو واپس نکال لو۔ البتہ اگر وہ پیسہ کہیں انویسٹ کر چکا ہے اور فوری نکالنے میں اس کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو اتنی مہلت دیں گے کہ جو ایسٹس ہیں وہ بک سکیں مناسب ریٹ پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی وہ ایک جو مجبوری میں جتنی گنجائش تھی، وہ اس کی تفصیل پھر علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یعنی جتنی مجبوری میں اس کو گنجائش دینا بنتا ہے، لیکن ہر وقت اپنا پیسہ وہ نکال سکتا ہے۔ تو شوہر نے بیوی سے پیسے لیے تھے کاروبار کے لیے، بیگم کا دماغ گھوم گیا کیونکہ سالوں کو پتہ چل گیا ہوگا، انہوں نے بولا ہوگا کیوں دیے، ہم جب ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی یہ تو کسی خاتون نے پوچھا نا، بولیں گے یار میرے بھائیوں کو بدنام کر رہے ہو، ان کی بات میں نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہوتا یہی ہے عام طور پر، جب بیگم شوہر کو پیسے دیتی ہے، بیگم کے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو ان کا میٹر شارٹ ہوتا ہے۔ شوہر تو بیوی کو دیتا ہی نہیں کاروبار کے لیے پیسے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن الٹا ہوتا ہے کہ معاملہ بیوی شوہر کو دے دیتی ہے بعض دفعہ۔ تو اب شوہر واپس نہ کرے تو گناہ گار ہے بھائی، بیگم جب چاہے پیسہ واپس مانگ سکتی ہے، اور شوہر پر واجب ہے کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا نا 1 مہینہ 2 مہینے کا، تو فوراً کاروبار سمیٹ کے پیسے واپس لوٹانا واجب ہے۔ تو اگر نہیں لوٹا رہا تو ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ آئندہ میاں کو چاہیے پیسے لیتے ہوئے 100 دفعہ بھائی کسی بھی وقت واپسی کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں لوگ معاملات میں صاف نہیں ہیں، یہی تو ہم چیخ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کسی دن ورک شاپ کرواؤں، بٹھا کے نا معاملات لکھنا اپنے بچوں کی جیسے ABCD لکھوایا جاتا ہے نا، ایسے سکھاؤں۔ بہت بھائی خیر ایسی ورک شاپ کرواؤں، میں پوچھوں آپ کے پاس کیا کیا ہے، آپ کے گھر میں فریج کس کا ہے، کہہ رہے ہیں فریج تو پتہ نہیں۔ کیوں نہیں پتا بھائی؟ مر گئے تو 50,000 کا تو یہ فریج ہے، کس کو وراثت ملے گی؟ لکھو لکھو یہ کس کا ہے، ہر چیز طے کرو۔ اتنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ مر گئے تو وہ کس کو ملے گا؟ پتہ ہی نہیں بھائی کس کو ملے گا، کیا ملے گا، بس یہی کہ میں کیوں مروں، کس نے کہا میں مر رہا ہوں؟ ارے بھائی میں نے اچھے دیندار لوگوں میں تلواریں چلتی ہوئی دیکھی ہیں، لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ اب تو میں یوٹیوب چینل والوں سے کہتا ہوں جو یوٹیوبرز ہیں، یہ لوگ بھی پیسہ کما رہے ہیں نا، تو جو چینل کا، جیسے میں نے بتایا نا جو میرا ایڈمن ہے یوٹیوب پہ، ان کو میں نے فون کیا، بھائی یہ چینل تو سارا آپ کے کنٹرول میں، پاسورڈ آپ کو معلوم ہے، تو مر گئے تو پاسورڈ تو قبر میں چلا جائے گا ٹھیک، تو بیانات کے لیے کیا دوسرا چینل بنائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی کون ہے آپ کے بعد نامزد؟ حالانکہ جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ، احمد طالب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑا کام کیا انہوں نے، سارا چینل وہی چلا رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ۔ تو میں نے کہا مر گئے تو کون اس کو سنبھالے گا؟ تو انہوں نے کیونکہ بیان سنے ہوئے الحمدللہ، انہوں نے بتایا کہ مجھے بتایا فلاں بندے سے رابطہ کر لینا، وہ چلائے گا، اس کو پاسورڈ بتایا گیا، اور پاسورڈ بھی ایسے آدمی کو نہیں بتایا جاتا کہ پتہ چلا وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی۔ تو یہ سارے چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے، ہم تو سوچتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ ان کو میں نے بتایا میں مر گیا تو کیا ہوگا، آپ مر گئے تو، میں ہر وقت جو بھی مجھ سے ملتا ہے نا، کوئی معاملہ کرتا ہے، میں پہلا سوال پوچھتا ہوں مر گیا تو کیا ہوگا، تو مجھے پہلے اس کا جواب دو، کیونکہ بڑی پیچیدہ دینداروں میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اب یوٹیوب کی بات آئی ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ میں جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں تم مر گئے تو کیا ہوگا،
یہ پیسہ کس کو ملے گا؟ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا. خاص طور پہ جو دیندار لوگ ہیں نا, تو بھائی یہ کوئی ٹرسٹ میں دے دو یا کیا ہے, اس کے بعد کون چلائے گا, کون اس کا والی وارث ہے, کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا. خاندانی لڑائیاں ہو جائیں گی. ابھی تو یوٹیوب نیا نیا آیا, اتنی موتیں نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ میں نے کہا بھائی جان یہ تو ابھی مستقبل میں ایک نئی جنگ چھڑے گی کہ یوٹیوب کا اونر مر گیا تو یہ چینل بیوی کا ہے, بچوں کا ہے, وراثت جاری ہوگی, کیا ہوگا؟ کسی کو اس سوال کا جواب عام طور پہ پبلک کو معلوم نہیں ہے. اور پھٹے سامنے آنا شروع ہو گئے, کیسز آنا شروع ہو گئے. ہم نے تو پیش گوئی کی تھی, کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ جی فلاں کا انا للہ ہو گیا, ان کا چینل پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اب, کیونکہ مشہور چینل ہو گیا. فلاں کہہ رہے میں یہ اس ویڈیو کا اونر میں ہوں, وہ کہہ رہے یہ کاپی رائٹ کا حق وہ تو یوٹیوب نے دیا ہوا ہوتا ہے جس کو, لیکن شرعی طور پر کون ہے؟ نہیں یاری بات. دیکھو ایک میرا پلاٹ ہے, میں اپنے بڑے بیٹے کے کو وصیت کر کے چلا جاتا ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کو یہ پلاٹ ملے گا میرے مرنے کے بعد, تو قانونی طور پر بین الاقوامی قانون یہ کہ بڑے بیٹے کو ملے گا. شریعت اس قانون کو نہیں مانتے. ایسے یوٹیوب کا بھی ایک قانون ہے شرعی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ ہے کس کا؟ اگر ارننگ, کیونکہ بہت سے چینل تو مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں نا, جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں مر گئے تو یہ پیسہ کس کے پاس جائے گا؟ جس کو پاسورڈ معلوم ہے اس کے پاس جائے گا. نہیں یار یہ بات, تو یہ سب چیزیں پہلے حل کرنے کی ہوتی ہیں. دنیا سے دل نہ لگاؤ, معاملات کیا رکھو ایک نمبر, ہر وقت میں مر گیا تو بس. جس کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے مکھنچو ہے وہ, اس کو عجائب گھر میں وہ اپنے بعد والے لوگوں کو ایک لامتناہی جنگ میں ڈال کے جا رہا ہے. جب پلاٹ میں اوپر آپ کا مکان بنا ہوا ہے, منجلہ بیٹا اوپر ایک پورشن بنانا چاہتا ہے, جمعے میں بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے اس پہ. منجلہ بیٹا, کیونکہ منجلے کا اس لیے کہہ رہا ہوں, بڑا والا تو امریکہ جا چکا ہوتا ہے پڑھ لکھ کے, چھوٹا والا ابھی اسٹیبل نہیں, تو منجلے سارے مسئلے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں. منجلے کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے میں اوپر ابو اس پورشن کے اوپر کیا بناؤں گا, ایک گھر بناؤں. تو فوراً اس سے پوچھو کہ یہ آپ نے اس کے اوپر ایک گھر بنا لیا, نیچے والا تو ابا کا ہو گیا, فرض کرو ابا کا انتقال ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ نیچے والا پورشن تو وراثت میں کیا ہو جائے گا, مشترک. جب مشترک ہو گیا, ایک بھائی کا میٹر گھوما, اس نے بولا میں اسے بیچتا ہوں, مجھے میرا حصہ چاہیے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ یا دو کا میٹر گھوم گیا, انہوں نے کہا ہم اسے بیچتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, حصہ. آپ نے اوپر والا اس لیے بنایا تھا کہ نیچے ابا اما رہتے ہیں, اجنبی کو نیچے آپ برداشت نہیں کرو گے, کیونکہ سیڑھیاں اپنے اندر سے ہی, کوئی انٹرنس الگ سے تو ہے نہیں. ان کسی بھی چیز کا جواب پبلک کے پاس بس بھیڑ چال چل رہا ہے, اوپر اس نے بنا دیا, اوپر اس نے بنا دیا, اوپر اس نے بنا دیا. پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم سب کا بنا رہے ہیں, اوپر ہم سب کا بن رہا ہے, سب کا بن رہا ہے. اب دیکھو ایسے کیسز ہو رہے ہیں, ابا کا انتقال ہوا, ایک پورشن ہے, سب مشترک رہ رہے تھے, پیسہ ایک نے زیادہ لگایا ہے اس میں. پیسہ کس نے زیادہ لگایا؟ ایک نے. اس لیے کہ ابھی تو سب رہ رہے ہیں. او بھائی جب الگ ہوگے تو فیصلہ کرو کہ جس نے زیادہ پیسہ لگایا ہے اس کو الگ سے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس سوال کا جواب پبلک کے پاس نہیں ہوتا, پھر مفتیوں کو پریشان کرتے ہیں. اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے, مشترک گھر بنا دیا نا لوگوں نے, کر کیا رہے ہیں, گھر بنا دیا منجلے بیٹے نے, اس میں کچن منجلے بیٹے نے بنا دیا, اس کو کھانے پینے کا زیادہ شوق تھا. واش روم بنا دیا چھوٹے نے, کیونکہ ان کا اکثر ٹائم کہاں گزرتا تھا, واش روم پہ. اس کو چاہیے واش روم اچھا. جو منجلے کو قبض رہتا ہے اس کو واش روم میں دلچسپی, اس کو کچن میں دلچسپی ہے, کچن اس نے اچھا بنا دیا. ایک نے واش روم پہ پیسہ لگایا, کیونکہ اس وقت یہ دماغ میں ہے ہی نہیں کہ ہم مریں گے اور جدا ہوں گے اور وراثت تقسیم ہوگی. اس وقت یہ رہ رہے ہیں بھائی, اس نے نلکا لگا دیا, اس نے کچن بنا دی, کیا جا رہا ہے. اب اچانک سچویشن چینج ہو جاتی ہے. جب ایک کی آپ نے شادی کی تو بیوی ایسی ملی ہے کہ اس کو الگ کرو بھائی, اس کو جوائنٹ فیملی میں رکھنے کا نہیں ہے. اب الگ کریں گے, وہ بولے گا میں نے لیٹرین میں اتنا پیسہ اس لیے تھوڑی لگایا تھا کہ میں کسی اور لیٹرین میں جا کے بیٹھوں. بات آ رہی ہے, مجھے پیسہ دو. تو دوسرے ورثہ کہتے ہیں پیسہ اپنی خوشی سے لگایا ہے نا, قرض تھوڑی دیا تھا.
نہیں آ رہی بات. تو ہم پھر اس منجلے سے کہتے ہیں, منجلا کہتا ہے میں نے 5 لاکھ روپے لگایا اس میں, تو ہم اس سے پوچھتے ہیں لگاتے ہوئے کیا کہا تھا آپ نے؟ میں قرض دے رہا ہوں واپس لوں گا, یہ کہا تھا؟ اور اگر کہا تھا تو سامنے والی پارٹی نے اس رقم کو ایز اے قرض قبول کیا تھا؟ صرف بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے. قرض جب آپ دے رہے ہیں تو اگلا مانے بھی تو کہ میں قرض لے رہا ہوں. ارے آپ مجھے لا کے 5 لاکھ روپے پکڑا دیں مجھ سے, اب یہ لو, یہ قرض لے لو. میں کہتا ہوں بھائی میں کیوں قرض لوں تم سے؟ قرض زبردستی تھوڑی ہوتا ہے. اگلا مانے گا کہ میں قرض کے طور پہ لے رہا ہوں, جب آپ کو ضرورت ہوگی واپس کروں گا. اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی. اچھا جی میں فی سبیل اللہ لگا رہا ہوں, واپسی نہیں ہے, تو فی سبیل اللہ لگایا تھا تو پھر اب واپسی, اب آپ جہاں مرضی رہو, یہ تو کیا ہو گیا؟ فی سبیل اللہ ہو گیا. اور اگر آپ شرکت چاہتے تھے کہ بھائی میں اس طور پہ لگا رہا ہوں کہ اس گھر کی ویلیو میں اس واش روم کی وجہ سے جو اضافہ ہوگا تو میں اس اضافے میں شریک ہوں گا, یعنی میں گھر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں گھر کی ویلیو بڑھانے کے لیے, تو جتنی ویلیو میرے پیسے سے بڑھے گی مجھے وہ واپس چاہیے. اگر شرکت کا یہ طریقہ باطل ہے, ہوتا نہیں ہے اس طرح, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کھوپڑی میں تو آ سکتا ہے, کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کیوں لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو بھائی ہر چیز میں پہلے کہ میں جو کلر کر رہا ہوں یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں یا میں اس کے پیسے الگ سے لوں گا, یہ سب کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر والے کہیں آپ اتنا فنڈر بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ہم سے واپس پیسے لیں گے, یہ ضرور آپ کو اس تکلف کی ضرورت, کوئی بھی ہم میں پیسے نہیں دے گا. واش روم آپ کی زیادہ ضرورت ہے, آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے, بنانا ہے بنا, پتلی گلی سے نکل, تو پھر یہ فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ 2 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ لگا دو, 1 کروڑ لگا دو, گھر میں آپ کو الگ سے واش روم کے پیسے نہیں ملیں گے. گھر جب بکے گا تو سب وارثوں کا برابر کا اس میں حصہ ہے. تو بھائی اپنے معاملات کو درست کرو, ایک ایک چیز کو کیا کرو, کلیئر کرو. ابا اگر کبھی جوش میں آ کے کہتے ہیں بیٹا یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا, ابا کو بتاؤ ابا کاغذ میں نام کرنے سے گھر میرا نہیں ہوتا, تو میرا نہیں ہوا ہے, یہ مجھے قبضہ دیں. شرعی مسئلہ ہے کہ میرا گھر جب بنے گا جب قبضہ کس کا ہوگا, چاہے 1 منٹ کے لیے دے دیں. ابا کہیں گے بیٹا قبضہ کیسے دیا جاتا ہے؟ ابا یا تو سارا مکان سارا سامان بھی گھر کا مجھے دے دیں, کیونکہ جس کا سامان کسی جگہ پہ ہوتا ہے قبضہ اسی کا ہوتا ہے. شریعت میں بھی عرف میں بھی ڈاکومنٹیشن سے نہیں ہوگا. ڈاکومنٹ میں تو بعض دفعہ دیکھو زرداری صاحب نے کتنی پراپرٹی ہے لیکن ساری اپنے نام سے ہے, بہت سے لوگوں کے نام سے ہے نا, تو کیا ان کی ہو گئی وہ؟ پھر تو ہمارے سابق صدر غریب ہو گئے. اپنے نام سے تو بہت تھوڑی ہوگی. تو نام تو بعض دفعہ صرف ایک قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی نام کروا دیا جاتا ہے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے, نام بے شک نہ ہو, نام آپ کے ہو